بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ آج محرم کی 1 تاریخ ہے، 1443 ہجری قمری کی، اور اگست کی 9 تاریخ ہے 2021 کی، پیر کا دن ہے۔ عنوان کچھ اس طرح سے ہے: سلفی دعوت کے خلاف مجرمانہ تاریخی خیانت۔ اگرچہ آپ کو اس عنوان میں کچھ تلخی نظر آتی ہوگی، محسوس ہوتی ہوگی، اس لیے کہ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔ ارشاد مصطفی ہے: قل الحق ولو کان مرا، حق کہیے، سچ بولیے اگرچہ وہ کڑوا ہوتا ہے۔ رب العالمین نے اس امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ ہر 100 سال کے بعد اس میں تجدید دین کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے کہ اسلامی شاہراہ پر اگر کچھ کفر و شرک، بدعات و خرافات کا ایک گند آ جائے، غبار آ جائے، تو ان کو صاف کر دیا جائے، تاکہ دین اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم المحجۃ البیضاء پر امت مسلمہ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ صاف ستھرا ہی دکھائی دے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا: ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ دین کی تجدید کے لیے اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے بعد اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے، اور 12ویں صدی ہجری میں حق تعالیٰ کی نظر انتخاب جزیرۃ العربیہ کے عین وسط میں، نجد کے مقام پر، جسے آج آپ ریاض کہتے ہیں، نظر انتخاب پڑتی ہے محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان رحمہ اللہ تعالی پر، اور اس کی نصرت کے لیے اور تائید کے لیے جو کسی بھی اسلامی تحریک کی کو پروان چڑھانے کے لیے جس کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اس کا انتخاب حق تعالی نے فرمایا محمد ابن سعود ابن محمد ابن مکرن رحمہ اللہ تعالی علیہ پر۔ یہ دونوں شخصیات ایک دعوت اسلامی یعنی سلفی دعوت لے کر اٹھے ہیں 1157 ہجری میں، اور آج اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے کہ پورے بر اعظم، 7 کے بر اعظم ایسے ہیں جس میں آج توحید اور رسالت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ اس کی تعلیمات جاری ہیں اور جاری رہیں گی، اصول ہے، فرمان ہے ربانی: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ مشرکوں کو اگرچہ یہ چیز پسند نہیں، مگر اللہ رب العالمین نے جو دین دے کر بھیجا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین قیامت تک پھیلتا ہی چلا جائے گا۔ آج 7.9 بلینز لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور مسلمانوں کی آبادی اس میں چوتھائی حصہ رکھتی ہے۔ اگرچہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے آج بھی، مگر تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ مگر بدقسمتی یہ کہ اس تحریک کو اٹھانے اور چلانے والے اور تائید اور اس کی نصرت کرنے والوں کے خلاف اس حد تک مخالفت کی گئی، اس حد تک پراپیگنڈا کیا گیا کہ جو ایک بہترین نام کے ساتھ گالیاں دی جا رہی ہیں، مگر اللہ کی رحمت ہے وہ تحریک پروان چڑھتی ہے، چڑھتی رہے گی اور چڑھتی چلی جائے گی بمشیت اللہ تعالی۔ کلمہ الوہاب یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس کی نسبت تو ذہ نصیب، اللہ کا نام نور ہے، اس سے نورانی۔ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام رحمان ہے، رحمانی، بعین اس طرح اس کا نام وہاب ہے، وہابی، نسبت تو بڑی پیاری ہے۔ لیکن بدقسمتی اور شومی قسمت یہ ہے امت مسلمہ میں کہ آج اس پیارے سے اور حسین خوبصورت نام کو کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے؟ خارجی، مرتد، دہشت گرد، فتنہ پرور، دائرۂ دین سے خارج، نبی کا گستاخ اور واجب القتل۔ تفصیل میں آپ کو یہ ساری باتیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی کہ اس وہابی کے کلمے سے اور اس لفظ سے، اس نسبت سے مسلمان کو وہابی یعنی کیا کہتا ہے؟ لفظ وہابی بولتا ہے، اور ذہن کے اندر کیا گند بھرا ہوا ہے؟ یہ مرتد ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے، یہ فتنہ پرور ہے، یہ ارہابی ہے، یہ دہشت گرد ہے، الیاذ باللہ۔ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں۔ اور وہ وہابی تو وہ ہیں جو اپنی نسبت سلفی کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہماری نسبتوں میں سے نسبت ہی وہ ہے اپنے اسلاف، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، وہ ہیں ہمارے اسلاف، اور ان کی طرف نسبت سلفی کہلاتی ہے۔ اور میں شروع میں کہہ دیتا ہوں برادران گرامی، یہی وہ سلفی ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا طائفہ منصورہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے، اہل سنت والجماعت ہیں، یہی ہیں وہ اہل حدیث، یہی ہیں وہ اہل اثر جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی۔ دین کے طالب علم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں، اگر پوری حدیث پیش نہیں کرتا تو اس کا ایک حصہ بیان کرنے سے آپ یقیناً سمجھ رہے ہوں گے۔ چلیے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ نسبتیں کون سی پسند ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، پھر اس کے بعد آگے چلیے نیچے آ جائیے دیوبندی، بریلوی، پھر آگے چلیے پھر تیجانی، پھر سہروردی، پھر چشتی، پھر قادری، اور باقی بھی تمام مذاہب کے اندر، تمام جو مذاہب ہیں، دین کی بات نہیں کر رہا، جو مذہب ہیں، جو فرقے ہیں، ان کے اندر پھر تقسیم در تقسیم ہوتی چلی گئی، نسبتیں ہیں، اور بڑا فخر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس نسبت پر فخر کیا ہے؟ آئیے دیکھیے قرآن پاک میں کون سی نسبت پسند اللہ رب العالمین نے آپ حضرات کے لیے کی ہے، امت مسلمہ کے لیے کی ہے۔ ہماری نسبت تو صرف ایک ہے، بڑی مختصر ہے، مسلم اور اسلام۔ ومن احسن
قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بھائی اس سے بہتر کون بندہ ہے، کس کی بات اچھی ہے جو آدمی یہ کہے، جو اللہ کی طرف بلائے، نیک کام کرے اور یہ کہے میں مسلمان ہوں، اپنی نسبت اسلام کی طرف کرے، اس سے بہتر کون بندہ ہے؟ یہ رب العالمین ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ اور خود فرمایا کہ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، کوئی اور نسبت نہیں دی۔ اور یہی بھی فرما دیا، یاد رکھنا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں تو پسندیدہ دین ہی اسلام ہے، اس کے بغیر کوئی بھی دین، اس کے علاوہ کوئی بھی دین اگر اپنانے کی کوشش کرو گے تو ٹھکرا دیے جاؤ گے، وہ دین منہ پہ مار دیا جائے گا، بلکہ معیار مقرر کر دیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو بھی اسلام کے علاوہ دین کو اپنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو نسبت کی بات میں نے عرض کر دی۔ اللہ کو کون سی نسبت پسند ہے؟ اللہ کو ایک ہی نسبت پسند ہے، مسلم اور مسلمان اور اسلام۔ سلف کسے کہتے ہیں؟ اور اسلاف جو ابھی میں نے عرض کیا تھا، ذرا اس کی تھوڑی سی تشریح سمجھ لیں۔ سلفہ یسلفو کا معنی ہوتا ہے مضا، گزر گیا، چلا گیا، معنی ایک یہ بھی ہے، اور آباء و اجداد کو بھی اسلاف کہتے ہیں لغوی معنی کے لحاظ سے۔ جیسے کہ میں عرض کروں امام کائنات صلوات ربی و سلامہ علیہ کا سلسلہ نسب آباء و اجداد کا کیا ہے؟ محمد علیہ من ربہ افضل الصلاۃ و ازکی التسلیم، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، 20 آباء و اجداد کا پیارا سا سلسلہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اور اس میں سے 18ویں نمبر پر جو مضر ہیں ان کو یاد رکھنا یہ درس کے آخر میں یا کسی ذیلی درس میں آپ کے بہت کام آئے گا۔ یہ آپ کے آباء و اجداد ہیں۔ اسلافکم یا سلفکم، تمہارے آباء و اجداد کا جو سلسلہ جب کبھی کبھی آپ گنتے ہیں وہ لغوی لحاظ سے سلف ہیں، اسلاف ہیں، لیکن اصطلاحی اور شرعی لحاظ سے ہمارے اسلاف کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، آئیے اللہ کی زبان سے، اللہ کے قرآن کے الفاظ سے سنیے کہ وہ کون ہیں اسلاف امت مسلمہ کے۔ 1400 برس گزر گئے، 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے، ہمارے اسلاف کے چہرے اسی طرح منور اور روشن ہیں جیسے اس وقت تھے جب براہ راست انوار و تجلیات رسالت کی بارش ان پر برستی تھی۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، بدری صحابہ، غزوہ احد والے، بیعت رضوان والے، غزوہ حنین والے، غزوہ تبوک والے، فتح مکہ سے پہلے والے اور فتح مکہ کے بعد والے، جنہیں صحبت رسول مل گئی، اور کون ہے جو ان کے پلے کا ہو، جو صحابی کے پلے میں کے مقابلے میں آ جائے؟ فرمایا السابقون الاولون، اور ان کے اندر درجہ بندی ہے، ذاتی خصوصیات جو ہوتی ہیں اس کے اندر گر فرق مراتب نہ کنی زندگی کی فرق ہے، وہ اللہ نے دیا ان کو، ترتیب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس انداز سے خلافت راشدہ ہے اسی انداز سے آپ کے قدر و منزلت ہے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے نمبر پر آنے والے وہ کون ہیں؟ وہ بدری صحابہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ مہاجر صحابہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ انصار صحابہ ہیں، مکے والے ہیں، مدینہ والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ رب سے راضی ہو چکے، اللہ نے ان کو راضی کر دیا ہے اور اس پر وہ بھی راضی ہو گئے ہیں۔
یہ رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے کن کو دیا ہے؟ جن کو صحبت رسول صلوات ربی وسلامہ علیہ نصیب ہوئی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے جس کو مرضی کہتے رہیں، کل کے پیدا ہونے والے آدمی کو آپ صحابیوں کے درجے پر لے جاتے ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا میرے یہ صحابہ ایسے ہیں، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں فرمایا کہ میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اختلاف کی صورت میں ہمیں حل بتائیے۔ فرمایا بہترین حل ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اپنانا، مجھے دیکھنا میں نے کیا کیا ہے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں، میرے ارشادات کو دیکھنا، میرے اعمال کو دیکھنا، اور جس عمل کو میں نے دیکھا اور میں خاموش رہا اس کو دیکھنا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر میری سنت میں کوئی چیز اگر آپ کو بالفرض نظر نہیں آتی، بس سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو میرے جو ہدایت یافتہ خلفاء ہیں ان کی سنت کو اپنانا۔ اور ساتھ ہی فرمایا اللہ رب العالمین نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بہترین راستے پر، ہائی وے پر، اسلام کے ہائی وے پر، کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، میں جس راستے پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ صاف ستھرا راستہ ہے، محجۃ البیضاء لا یزیغ عنہا الا ہالک، جس کی مقدر اور قسمت میں ہلاکت اور بربادی لکھی ہوئی ہے وہی اس راستے سے دور جائے گا، دوسرے اس کو اپناتے رہیں گے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ میرے پیغمبر کی مخالفت کرنے والا کوئی شخص جس کو دین مل چکا ہے، جس کو روز روشن کی طرح دین عیاں ہو گیا، جو سمجھ گیا اور پھر بھی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی روش کے خلاف چلتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں، اس کی رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں جس طرف اس کے پھرنے کا ارادہ ہوتا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسے جہنم رسید کر دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ اور یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو فرمایا مومنین کی روش کے خلاف۔ کون ہے وہ مومن؟ وہ وہی مومن ہے جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ وہی ہیں، وہ وہی ہیں جن کے بارے میں فرمایا رسول اللہ نے ترکتکم علی المحجۃ البیضاء۔ خطاب کن سے تھا؟ صحابہ کرام سے تھا۔ میں اور آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں ارشاد فرمایا جا رہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا۔ اور اگر یہ بات سمجھ نہ آئے کہ وہ مومنین کون ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں، وہ خلفائے اربعہ ہیں، وہ بدری صحابہ ہیں، وہ شہدائے بدر والے ہیں، شہدائے احد والے ہیں، یہ وہی صحابہ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ سبیل المومنین اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آئیے قرآن کی ایک دوسرے مقام سے سماعت فرمائیں۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو۔ کون ہیں وہ؟ صحابہ کرام۔ گویا اللہ نے فرمایا کہ ایمان لا چکے ہیں، کون ہیں؟ صحابہ کرام، وہ مومنین ہیں۔ تو اتنی بات میں نے جو عرض کی ہے وہ ہے سلف اور اسلاف کے بارے میں، اور مراد اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، اور یہ نسبت بہترین، قیمتی اور پیاری نسبت ہے۔ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، صحابہ کرام کشتی نوح ہیں،
ان کی مثال، ان کی پیروی کرنا تو ایسے ہے جیسے آپ اس کشتی میں سوار ہو جائیں جس کے علاوہ کوئی دنیا میں کشتی نہ ہو، اور پانی کا طوفان، مہلک طوفان ہو جس سے بچاؤ کا راستہ ایک ہی ہو، تو یہ صحابہ کرام ہیں، اور وہ ان کی طرف نسبت باعث فخر ہے۔ آئیے میں قریب کے اپنے جانے والے علماء کرام، اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو اس نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ جب یہ تحریک نجد سے باہر نکلی ہے، نجد میں بھی بڑی مخالفت ہوئی، باہر بھی بڑی مخالفت کی گئی، پورا زور لگایا ہے کفر نے، یہود و نصارہ نے، باطنی فرقوں نے پورا زور لگایا ہے کہ اس دعوت کو ختم کر دیا جائے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے یا دوستو، 1233 ہجری سعودی حکومت کا جو پہلا دور ہے، 76 سالہ، محمد بن سعود بن محمد بن مگرن رحمہ اللہ تعالی سے شروع ہوا۔ 22 سال انہوں نے حکومت کی، 1157 سے لے کر 1189 تک، 1157 سے 1179 ہجری 22 سال کا عرصہ حکمرانی کرنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ ان کے بعد ان کا بیٹا عبدالعزیز ابن محمد بن سعود آئے، 39 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد ان کا بیٹا سعود، اس کی حکمرانی اسی درعیہ میں، اسی علاقے میں، آل سعود کے تیسرے حکمران سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد، جو 11 سال کی حکمرانی کرنے کے بعد شہید ہوئے، اور ان کا بیٹا سعود ابن عبداللہ ابن سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، یہ عبداللہ، اس کو 4 سال کا موقع ملا ہے۔ اس کی حکمرانی میں ابراہیم پاشا، محمد علی پاشا کے حکم پر، جو ایجنٹ تھا عثمانی خلافت کا، جو عامل تھا، اور اس نے جو فوج بھیجی تھی اس کے اندر یہود و نصارہ تھے، اور تم آج آل رسول کو یہودی کہتے ہو اور محمد بن عبد الوہاب کو یہودی کہتے ہو، علیاذ باللہ، مرنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ اس نے درعیہ کو، اور وہ بدترین خائن نکلا ابراہیم پاشا، صلح کی یادداشت پر دستخط کرتا ہے اور پھر خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ عبداللہ بن سعود ابن عبدالعزیز کو گرفتار تو کر لیا، اس کے ساتھ جس انداز سے اس نے انسانی جانوں کا قتل عام کیا ہے وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ عورتوں کو، بچوں کو اور آل سعود کے بہت سے لوگوں کو غلام بنا کر مصر لے گئے تھے یا نہیں لے گئے تھے؟ کیا آستانہ میں، استنبول میں، عثمانی حکمران کے دربار میں سامنے جا کر کیا عبداللہ جو چوتھا حکمران آل سعود کا تھا، کیا وہاں پر ان کو سزائے موت نہیں دی گئی؟ کیا ان کا سر نہیں کاٹا گیا؟ کیا اس کے 3 ساتھیوں کو وہاں پر نہیں پھرایا گیا وہ اپنے شہر میں؟ کتنا ظلم تھا! کیا عبداللہ ابن سعود رحمہ اللہ تعالی شہید کو اور اس کے 3 دوسرے ساتھی شہداء کو کیا شہر کے بازاروں میں ذلیل کرنے کے لیے نہیں پھرایا گیا؟ کیا عبداللہ بن سعود کو 3 دن وہاں بازاروں میں نہیں پھرایا گیا؟ پھر تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا؟ مسلمان تھے۔ اتنی بربادی کرنے کے بعد درعیہ کے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج بھی اس کی تصویریں موجود ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ کا کرم دیکھیے۔ صحیح کہا ہے نا میں نے، حق پلتا ہے، پروان چڑھتا ہے، حق ابلج، وہ جھکتا نہیں ہے بھائی، اس کو دوام ہے۔ لگتا ہے لوگوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے،
تو آج تو ماشاءاللہ صرف نجد ہی نہیں، ریاض ہی نہیں، نجد کا علاقہ ہی نہیں، حجاز ہی نہیں، حرمین شریفین ہی صرف نہیں، جن کو بہت ہی اللہ رب العالمین نے زینت بخشی ہے، رونق بخشی ہے آج آل سعود کی حکمرانی میں، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے، تحریک چل رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھو جی تھوڑے سے ہیں، قلت میں ہیں، سواد اعظم سے ملیے۔ سواد اعظم کا معنی یہ ہے کہ گنتی پھر تو وہ عیسائی سواد اعظم ہیں، مسلمانوں کی تعداد ان کے لحاظ سے تو بڑی کمزور ہے۔ تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس نسبت سے کس نے پیار کیا ہے۔ عمران ابن رضوان لنجا شہر ایران کے رہنے والے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ حنفی تھے یا وہ شافعی تھے۔ جب ان کو یہ تحریک پہنچتی ہے، جب نجد سے باہر نکلتی ہے، تو جب ان تک یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پہنچی، جب انہوں نے اسٹڈی کیا، جب انہوں نے مطالعہ کیا، تو وہ کس انداز سے واپس لوٹے، کس انداز سے وہ پسند کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ان کان تابع احمد متوہبا فانا المقر باننی وہابی۔ وہ وہابی نسبت سے کیا پیار کرتے ہیں کہ اگر یہ احمد مصطفیٰ صلوات ربی وسلامہ علیہ کی پیروی کرنا، ان تعلیمات کی روشنی میں اگر بندہ وہابی بنتا ہے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں وہابی ہوں۔ اور صنعاء کے رہنے والے امام صنعانی محمد ابن اسماعیل، وہ شیعہ کے زیدی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ جب ان تک یہ تحریک پہنچی ہے، جب انہوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک قصیدہ لکھا۔ اس قصیدے کا پہلا شعر یہ ہے، محمد ابن عبد الوہاب اور نجد کے علاقے کی تعریف اس انداز سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان سلام علی نجد ومن حل فی نجدی، سلام علی نجد ومن حل فی نجدی وان کان تسلیمی علی البعد لا یجدی۔ میرا سلام ہو محمد ابن عبد الوہاب پر اور اہل نجد پر، جو اس تحریک کو ماننے والے اور اس کو پروان چڑھانے والے ہیں، اس کا آغاز کرنے والے ہیں، اس کی نصرت کرنے والے ہیں۔ سلام علی نجد ومن حل فی نجدی۔ اور اسی طرح امام شوکانی بھی وہاں سے ہیں، انہوں نے بھی اسی انداز سے اظہار کیا ہے۔ اور آئیے مغرب کی طرف، مراکش، الجزائر، شمالی افریقہ، جس کے اندر مخالفت تھی، جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصل حقیقت کیا ہے، جب ان تک یہ بات پہنچی ہے، حکمران سے لے کر ایک عام آدمی تک اس تحریک کو ناپسند کرنے والے تھے۔ جو پہلے بادشاہ ہیں، پہلے سلطان ہیں، جن کو عربی میں یہ لکھا جاتا ہے سلطان مولا محمد ابن عبداللہ العلوی، اشراف ہیں، خاندان نبوت سے ہیں، حسنی ہیں، اور ان تک جب یہ بات پہنچی ہے تو وہ فرماتے ہیں انا وہابی العقیدہ و مالکی المسلک، مالکی المذہب، میں عقیدے کے لحاظ سے وہابی ہوں۔ محمد ابن عبد الوہاب کی جب تحریک وہاں پر پہنچتی ہے، اور انہی کا ایک عالم جو اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، شیخ دختور تقی الدین الہلالی، وہ تیجانی تھے، صوفی تھے، مخالف تھے۔ جب ان کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان تک جب یہ تحریک پہنچی ہے، انہوں نے مطالعہ کیا، حقیقت سے آگاہ ہوئے، تو فرماتے ہیں نسبوا الی الوہاب خیر و عبادت، یہ تو وہاب کی طرف جو انہوں نے نسبت کر دی ہے ہماری، یہ تو بہترین و عبادت ہے، یہ تو بہترین بندگی ہے۔ فیا حبذا نسبی الی الوہاب، اے کاش مجھے اللہ قبول فرما لے، مجھے اپنا بنا لے، میں وہابی ہو جاؤں۔ یہ گالی آپ کے لیے ہے، آپ نے بنائی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس لفظ کا اور اس لقب کا اور اس اصطلاح کا میرے نقطہ نظر سے اس گالی کا کوئی وجود نہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ میں، ان کی زندگی
اس کی زندگی مستعار کے اندر یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، یہ لقب استعمال نہیں ہوا۔ سلفی، نیا دین، دین جدید یا سلفی کے نام سے لوگ یاد کرتے تھے۔ مخالف بھی، یہ نام تو شروع ہوا ہے ابراہیم پاشا نے جب خط لکھے ہیں محمد علی پاشا کو اور عثمانی حکمرانوں کو، ان میں یہ ذکر ملتا ہے۔ میں آگے جا کے یہ عرض کرتا ہوں یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے اور کس نے یہ استعمال کیا ہے۔ وہابا یاہاب وہبن وہابن وواہب موہوب الوہاب۔ ہر روز دعائیں کرتے ہیں آپ اسلام کے ساتھ، اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، یا اللہ ہماری بیویوں میں سے، ہمارے اہل خانہ میں سے، ہماری اولاد میں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہی لفظ استعمال کرتے ہو نا، ہب لنا۔ ارے اس سے پہلے پہنچ جاؤ، سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب جبریل ان کے سامنے انسانی شکل میں آئے تو وہ گھبرا گئیں، تو حضرت جبریل نے کیا کہا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ انما انا رسول ربک، مریم گھبرائیے نہیں، میں تیرے رب کا، تیرے رب کا جو میرا رب ہے، جہان کا رب ہے، کا رسول ہوں، الچی ہوں، میں تو پیغام لے کے آیا ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے عطا کروں، ایک خوشخبری دینے آیا ہوں بہترین بچے کی، لِأَهَبَ وَأَهَبَ يَهَبُ أَهَبَ، تاکہ میں تجھے عطا کروں۔ وہابہ کا معنی ہوتا ہے ہبہ، آپ ہبہ کا لفظ تو جانتے ہیں، گفٹ۔ تو آئیے اس بات کی طرف بھی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تفصیل میں تو چلا گیا، لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے یہ عنوان منتخب کیوں کیا ہے۔ اس کا سبب بنیادی طور پر میری اپنی زندگی سے ہے۔ میں ٹین ایجر تھا، میٹرکولیشن کرنے کے بعد یعنی میٹرک کرنے کے بعد جب میں دینی تعلیم کی طرف آگے بڑھا ہوں تو ابتدائی ایام میں ایک مسجد میں واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی سی مسجد تھی، عشاء کی نماز کی پہلی صف میں ہم بھی کھڑے تھے، ان میں بھی شامل تھا۔ اقامت ہو گئی اور ابھی امام صاحب نے، جو بڑے پیارے خوبصورت نوجوان تھے، نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، حافظ قرآن تھے، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، ابھی انہوں نے تکبیر تحریمہ نہیں کہی، کہنے ہی والے تھے، تو ایک نعرہ لگا ہے، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اور مسجد پہ حملہ ہوا، قتل و غارت شروع ہو گئی۔ یہ اللہ کا فضل تھا کہ پیشتر حصے کے مسجد کا جو چھوٹا سا دروازہ تھا بند کیا جاتا، میں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گیا، اور تقریباً 13ویں یا 14ویں رات تھی چاند کی، اور سٹریٹ لائٹس بھی چل رہی تھی۔ وہاں پر یہ ہنگامہ دیکھا، دو حضرات جو حافظ قرآن تھے، ایک وہ امام مسجد اور ایک ان کا بھائی، رشتے میں کزن تھے، وہ بھی حافظ قرآن تھے، پٹھان تھے، بڑے پیارے خوبصورت نوجوان تھے، وہ شہید ہو گئے، اور ایک آدمی تیسرا بھی مارا گیا وہاں پر، جس کے بارے میں پتہ چلا بعد میں کہ وہ اصل میں قتل کرنے کے بعد نکل رہا تھا، تو پتہ نہیں اس کو کس نے مار دیا، ظاہر ہے۔ تو اس وقت تفصیل کی گنجائش نہیں وقت دیتا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھائی، یہ بھی حنفی ہیں، وہ بھی حنفی ہیں، ماشاءاللہ۔ کیوں مارا گیا؟ کہنے لگے یہ وہابی تھے۔ اچھا، وہ بڑا جھٹکا لگا، دل و دماغ پر اس کا بوجھ ہوا، تسلی نہیں ہوئی کہ بھائی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ وقت گزرا، نہ جانے کیس کا کیا بنا ہے بعد میں۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی
کہیں مجبوری ہو گئی تو میں تفصیل سے واقعہ بیان کر دوں گا۔ پھر کانوں میں یہ بھی آوازیں ٹکرانے لگیں کہ وہابی اگر داخل ہو جاتا کسی مسجد میں تو مسجد پلید ہو جاتی ہے۔ ایک مسجد میں بچہ داخل ہو گیا، یہ بات پہنچی بھائی، کیونکہ میرا تعلق اصل میں بنیادی طور پر اسی طبقے سے ہے۔ مزاروں پہ جانا، نظر و نیاز، یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے توحید کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اس لیے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مسجد کو صاف کیا گیا، بڑا جھٹکا لگا، اور پھر ایک کتاب ہاتھ میں لگی، کسی نے کتاب دی چھوٹی سی، لاہور شہر میں، بڑی پرانی بات ہے، عرصہ گزر گیا ہے، تقریباً 40 سال کی بات ہے۔ اس کا نام تھا ہیمفرے کے اعترافات۔ ایک برطانوی جاسوس ہے، اس کا نام ہے ہیمفر، عربی میں ہیمفرے لکھ دیتے ہیں، زید ڈال دیتے ہیں، یہ ڈال دیتے ہیں۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مزید الجھاؤ ہوتا رہا، کوشش تھی کہ بات سمجھ آ جائے کہ وہابی ہوتا کیا ہے، انسان ہے بھائی، کیوں قتل کرتے ہیں؟ اور اس کے اندر وہ جھوٹ تھے، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ ہے۔ وہ محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں بہت ہی کچھ لکھتا ہے، ابھی اس درس میں انشاءاللہ کسی حد تک اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں۔ کوئی ایسا صاحب نہ مل سکا جس نے میری وضاحت کر دی ہو، میرے ذہن کو صاف کر دیا ہو۔ پھر اس کے بعد یہ جو کمیونزم کو جھٹکا لگا اور فلاپ ہوئی، اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں، تو ان میں ایک ریاست میں فتویٰ جاری کیا گیا کہ ان قتل وہابی واحد افضل من قتل 100 یہودی۔ استغفر اللہ، 100 یہودی کو ماریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک وہابی کو قتل کر دیں۔ اور اس ریاست میں سلفی حضرات کا چلنا مشکل ہو گیا۔ علماء کو جب یہ بات پہنچی تو وہ اکٹھے ہوئے، اجتماعات ہوئے، ان کو سمجھایا گیا حقیقت حال کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہوا ان کو بات یہ سمجھ آ گئی ہے۔ لیکن میری تسلی اس وقت ہوئی جس وقت مجھے معالی دکتور الشیخ محمد بن سعد الشویر رحمہ اللہ تعالی، جو اسی رمضان میں 1442 کے رمضان میں فوت ہوئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کی ایک عربی کی کتاب وہ اسی عنوان سے تعلق رکھتی تھی، جس سے میں بڑا خوش ہوا، میری زندگی بھر کی الجھنیں دور ہو گئیں، لفظ وہابی مجھے سمجھ آ گیا، وہابی تحریک مجھے سمجھ آ گئی، اور مجھے مزید محمد ابن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کی جو میں تاریخ پڑھ رہا تھا ان کے بارے میں زیادہ روشنی ملی، اور میں ان کے زیادہ قریب ہو گیا۔ اور وہ کتاب تھی تصحیح الخطا التاریخی حول الوہابیہ، اور انہوں نے مجھے ایک عظیم کتاب کی طرف پہنچایا۔ یعنی جب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو مجھے بڑی کتاب المعیار کا تعارف ہوا، پھر میں نے اس کتاب کی طرف رجوع کیا، تو میں اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے المعیار، المعرب فی فتاوی المغرب۔ اس کا نام اس سے لمبا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ ہی عرض کر دیا۔ المعیار، المعیار۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں احمد ابن محمد الونشریسی۔ یہ 914 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کا نام ہے جن سے انہوں نے فتویٰ لیا، جن کے فتوے کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو 13 جلدوں پر مشتمل ہے، اور مراکش میں، مغرب میں
الجزائر میں یہ کتاب حکومتی سطح پر طباعت کے بعد مفت تقسیم ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہے۔ یہ مالکی فقہا علماء کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے، اور مفتی صاحب جن کے فتوے کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر، ان کا نام ہے علی ابن محمد اللخمی۔ یہ 478 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مؤلف نے، یعنی کتاب جمع کرنے، فتوے جمع کرنے والے علامہ اور شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 536 سال کے بعد ان کے فتوے کا حوالہ دیا ہے۔ یعنی 536 سال پہلے وہ بندہ اس مؤلف کی وفات سے 536 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ کہاں کے ہیں وہ؟ اندلس کے، شمالی افریقہ کے، مالکی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے بہت بڑے مفتی ہیں، ان کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ تو چونکہ معالی دکتور الشیخ محمد بن سعد الشعیر رحمہ اللہ نے اس کتاب کا حوالہ دیا، 11ویں جلد کا حوالہ دیا، 168 صفحے کا حوالہ دیا، تو اس کتاب کو اس کتاب تک رسائی حاصل کرنے کی جب کوشش کی گئی، جب مرجع دیکھا گیا، تو دل و دماغ کی پوری روشنی کے ساتھ یہ بات اظہر من الشمس ہوئی کہ آج حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے، اور جو کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں وہ بات جو مجھے پسند آئی ہے، میں وہ آپ حضرات کی امانت ہے کہ میں اپنی زندگی کے اس حصے میں وہ آپ کی امانت آپ کو پہنچاتا چلا جاؤں۔ اس کتاب کو جب دیکھا گیا تو اس میں ایک عنوان ہے کیف یعامل معتنق المذہب الوہابی، المعیار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 168 سوال کیا گیا، سئل یعنی سئل المفتی عن اہل بلد بنا عندهم الوہابیون مسجدا فما حکم الصلاۃ فی۔ سوال یہ کیا گیا مفتی صاحب سے کہ ایک ایسا علاقہ ہے، بلکہ تفصیل تو یہ بھی ہے کہ اس علاقے کے اندر پاور ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ حکمران ہیں، اگر وہ طاقت استعمال کرنا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے اس کو روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے۔ لیکن مختصر سوال یہ ہے کہ اس فرقے کے بارے میں حکم آپ بتائیں، اس مسجد کے بارے میں کہ جنہوں نے، وہ وہابی کہلاتے ہیں، وہ وہابی ہیں، انہوں نے مسجد بنائی ہے اس علاقے میں، جبکہ اس علاقے کے باسی جو ہیں ان کے اندر طاقت ہے، زبان کی بھی، ہاتھ کی بھی، قانون کی بھی، تو کیا حکم ہے آپ کا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، جواب دیتے ہیں لخمی صاحب، ہذہ فرقۃ خارجیۃ ضالۃ کافرۃ یجب ہدم المسجد وابعادہم عن دیار المسلمین۔ آہستہ آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یہ الفاظ یاد رہ جائیں، شک نہ رہے کوئی۔ فرماتے ہیں یہ فرقہ خارجیہ ہے، یہ خارجی فرقہ ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ کافر ہے، ان کی مسجد کی کوئی حیثیت نہیں، مسجد کو گرا دیا جائے اور ان کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ مفتیان دین بازاری سے میں پوچھتا ہوں کہ قتل کا فتویٰ تو اس نے بھی نہیں دیا، مسجد گرانے کا حکم ہے، علاقے سے نکالنے کا حکم ہے، جلا وطنی کا حکم ہے، قتل کا فتویٰ تو اس نے بھی دیا، جو فتوے ہمارے ہاں جاری ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں موازنہ کروں اس بات کا اور اپنی وہ پہلی بات کا جس کی طرف میری توجہ ہے کہ یہ خیانت کیوں ہے، درست کر لیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قتل کا فتویٰ تو اس نے بھی نہیں دیا،
اور آج کے مفتیان فتویٰ دے رہے تھے، دے رہے ہیں۔ وہابی کہنا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ مرتد کہنا فتویٰ نہیں ہے، یہ قتل نہیں ہے کسی کو کافر کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے نے دوسرے کو کافر ہونے کا کہہ دیا، اذا قال الرجل رجلا، یا کافر یا کفر رجل رجلا، کافر کہہ دیا، فقد باء بها احدهما، ان میں سے ایک ضرور کافر ہے۔ اگر آپ کسی کو مرتد کہتے ہیں تو یا وہ ہے یا تو دینے والا ہے، اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں یا وہ کافر ہے یا آپ کافر ہیں، تو کیا یہ کافر کہنا قتل نہیں ہے؟ کیا یہ مذہبی قتل نہیں؟ اس میں کیا شک ہے؟ تو چلیے پہلے یہ بات واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا پیچھے چلیے کہ اس نے کس شخص کے بارے میں کہا۔ کیا ان وہابیوں کے لیے کہا گیا تھا؟ فتویٰ کن کے بارے میں پوچھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گستاخ آیا تھا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اعدل یا رسول اللہ، آپ کو جلالی کر دیا اس نے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ویحک اعدل، کہنے والے ویحک، من یعدل اذا لم اعدل، میں نے اگر انصاف نہیں کیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا کون انصاف کرنے والا ہے؟ یا امانونی من فی السماء الا تامنونی، تم میری امانت کو داغدار کر رہے ہو؟ مجھے تو 7ویں آسمان سے صبح و شام وحی آتی ہے، آسمان والا خالق کائنات، خلاق اعظم تو مجھے امین سمجھتا ہے۔ فاروق اعظم یا خالد ابن ولید وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے، یہ بندہ جانے لگا ہے، ہم اس کی گردن اڑاتے ہیں، گستاخ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو جانے دو، کل کو یہ لوگ کہیں گے یہ میرے ساتھ رہا ہے، نمازیں پڑھتا رہا ہے، اس کو صحبت ہے، یہ صحابی بنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہ بندہ جانے لگا تو آپ نے یہ فرمایا یخرج من ذئب ھذا اقوام، اس کی نسل تیار ہوگی، یعنی اس کی سوچ اور اس کا ذہن یہ چلتا رہے گا آگے، اور وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کافروں کو چھوڑتے رہیں گے۔ اور ان کی اور بھی بڑی صفت، یعنی ان کا تعارف کرایا گیا، نمازیں بڑی پڑھنے والے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ بڑا ہی زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے، یحقر احدکم صلاتکم عند صلاتہم صیامکم عند صیامہم، ان کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے میرا تو روزہ ہی نہیں ہے، میری تو نماز ہی نہیں، نماز تو اصل میں یہ پڑھ رہا ہے، روزے تو اصل میں یہ رہا ہے، نیکیاں تو اصل میں یہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن بہت پڑھنے والے ہوں گے لیکن بد نصیب ہوں گے، لا یجاوز حناجرہم، وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل میں نہیں جائے گا۔ دل و دماغ پہ اثر کرنے والا قرآن پاک تو سیدھا کر دیتا ہے بندے کو، اس کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو پہلا خارجی کون ہے؟ ذوالخویسرہ، اور دوسرا جو وہابی کے نام سے آیا ہے، یہ ذہن رکھنا، یہ 12ویں صدی میں ہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کون ہے وہابی؟ 38 ہجری میں عبداللہ ابن وہب الراسبی جو ہرورہ میں اکٹھے ہوئے، اس کے گھر میں اجتماع ہوا، یہ ان کا رئیس بنا عبداللہ ابن وہب الراسبی، اور وہ جو جماعت تیار ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتی رہی اور مقابلے میں آ کے جنگ نہروان کے اندر برباد اور ہلاک ہوئی، یہ عبداللہ ابن وہب، اس کی پارٹی کو وہابیہ اور وہابیہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ مستشرقین کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، رحالہ سیاحین ہیں۔ آپ کو بڑی مصیبت ہے ہیمفر کے بارے میں، وہ تو آپ نے جیب میں ڈال رکھی ہے کتاب۔ اور اسی طرح رات ہی میں سن رہا تھا ایک بہت بڑے عالم کی ویڈیو ریکارڈنگ، محمد
سعد رمضان البوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، شام کے، فوت ہو چکے ہیں، اور ان کو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ انہوں نے لارنس آف عربیہ، جس کو یاد کیا جاتا ہے کہ اس کی کتاب کا حوالہ دیا، 7 پلرز آف وزڈم، اعمدۃ الحکمتی السبعہ، اور اس حوالے سے چند اور باتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ محمد بن عبد الوہاب، محمد بن سعود رحمہم اللہ تعالی، ان کی تحریک کو یہودی تحریک کہا گیا، علیہ باللہ، بلکہ یہودی کہا گیا، کہا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرو، آپ کو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ لارنس آف عربیہ 46 سال میں وہ مر گیا، جس کی ماں اسکاٹ لینڈ کی تھی اور باپ اس کا انگریز تھا، انگلش تھا، اور اس کو بھیجا گیا یہاں، برطانیہ نے بھیجا اس کو، اور اس نے اپنے تجربات لکھے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے اسرائیل بننے میں جو کردار ادا کیا آپ کے سامنے ہے، عربوں کو تقسیم کیا، یا عربوں کے ساتھ مل کے اس نے عثمانیوں کے خلاف بقول اس کے کہ اس نے جناب علی بڑا کام کیا ہے، حافظ قرآن ہو گیا، اور نہ جانے کیا کیا اس کے بارے میں ہے، اس پر تو اعتماد کرتے ہیں آپ۔ وہ کتابیں آپ نے ایز اے ریفرنس رکھی ہیں، وہ اتھینٹسٹی ان کتابوں کی آپ حضرات کے سامنے ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ذوالخویسرہ کے بعد دوسرا وہابی جو خارجی تھا وہ تھا عبداللہ ابن وہاب الراسبی۔ یہ آبادی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حکومت قائم ہوئی ہے الجزائر میں، مغرب اقصی میں، مغرب اقصی، مغرب وسطی، مغرب ادنی، الجزائر، مراکش، یعنی شمالی افریقہ میں۔ اور یہ جو کتاب ہے المعیار، وہ بھی شمالی افریقہ کے علماء اور فقہاء کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ عبد الرحمن ابن رستم، جس کا پورا تعارف یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن رستم ابن بہرام ابن سام ابن کسرا من فرس، فارسی تھے، یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور باطنیوں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کو تو بڑی تکلیف تھی کہ فاروق اعظم نے اور صحابہ کرام نے ان کی حکومتوں کا خاتمہ کیا اور اسلام کی سلطنت وہاں پر قائم کر دی۔ تو عبد الرحمن ابن رستم نے یہاں پر حکومت قائم کی، طاہرت، آج اس کا نیا نام ہے تیارت، الجزائر میں۔ اس کی حکومت کا نام تھا رستمیہ۔ یہ 171 میں جب مرنے لگا تو اس نے 6-7 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، اس میں اس کا بیٹا تھا عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم، جو عبد الوہاب ابن رستم کے نام سے معروف ہے۔ یہ بھی عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، اور اس کی حکمرانی ہوئی۔ وقت اجازت نہیں دیتا میں تفصیل میں جاؤں۔ خلافات ہو گئے، لڑائیاں ان کی آپس میں ہوتی رہیں، ان کا طائفہ، ان کی جو پارٹی تھی تقسیم ہو گئی، آپس میں لڑتے رہے۔ عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم کامیاب ہو گیا اور اس حکومت کا خوب ڈنکا بجا، اور اس کے بعد وہ پھیلتے چلے گئے، کافی حد تک نقصان پہنچایا اس نے اسلام کو۔ یہ بندہ ہے عبد الوہاب ابن رستم، یہ 197 میں یہ مرتا ہے۔ اس آدمی کے نام سے یہ وہابی حکومت معروف ہوئی ہے۔ کب فوت ہوا؟ 197 میں، اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے، 190، 197، 211، لیکن تحقیق کرنے سے راجح یہی ہے کہ وہ 197 میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کی حکومت کا نام وہابی ہے، وہابیہ، خارجیہ، عبادیہ، اور اس کا اور نجد کی تحریک کا صرف 1000 سال کا فرق ہے میرے بھائیوں، صرف 1000 سال کا فرق۔ 12ویں صدی اور دوسری صدی ہجری، اور وہ دوسری صدی ہجری جو قرون اولیٰ میں آتی ہے،
نسأل اللہ السلامہ۔ کیا یہ تاریخی بددیانتی اور خیانت نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو معطل کیا، حج کو معطل کیا، قرآن کو منسوخ کیا، شریعت کی تعلیمات کو منسوخ کیا، تباہ و برباد کر دیا اسلامی تعلیمات کو، گویا اسلام کو مٹانے میں تلے ہوئے تھے، بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے علامہ علی محمد اللخمی جو 478 میں فوت ہوئے، اللہ غریق رحمت فرمائے، ان سے مسئلہ پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو شمالی افریقہ میں تھے، عبد الوہاب کے نام سے خارجی فرقہ تھا، مرتد فرقہ تھا، کافر فرقہ تھا، ہم اس فتوے کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ فتویٰ کب کی بات ہے دوستو؟ اس فتوے کا تعلق تو 2 صدی ہجری کا ہے، اور مؤلف کو 536 سال کے بعد یہ موقع ملا کہ اس فتوے کو اپنی کتاب میں درج کر رہا ہے۔ فتویٰ صحیح ہے۔ آج بھی اگر آپ خارجیوں کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ فتویٰ تو بھائی اس لیے صحیح ہے کہ اس پر تو مور رسول اللہ کی ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خارجیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا یخرج من ذی ھذا، اور آگے ارشاد فرمایا لئن ادرکتہم، اگر میں ان کو پالوں لأقتلنہم قتل عاد، میں تو ان کو ایسے قتل کروں جیسے اللہ نے عادیوں کو قتل کیا تھا، یعنی کوئی نہ چھوڑوں۔ عاد کا کوئی بندہ نہیں اللہ رب العالمین نے چھوڑا، سب کو تباہ کر دیا تھا۔ تو لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، معمولی بات نہیں ہے، یہ وہابی گالی ہے۔ اور وہ حضرات جو اس وقت سلفی حضرات ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں، جو طائفہ منصورہ ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہیں، جو اسلاف کی طرف نسبت کو فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو وہابی کہنا شروع کر دیا، علیہ باللہ۔ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ لو جی اب وہابیوں سے نعت سنیے۔ استغفر اللہ۔ میں نے یہاں بہت تجربہ کیا، بہت لوگوں کو سمجھایا کہ جب میرے پاس لوگ آتے تھے کہنے لگے جی ہماری تو کچھ سنتا نہیں، مہربانی فرمائیے، ہم آپ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ مدد کیا ہے؟ یعنی جو قانونی کوئی مشورہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے کہ جی ہم تو خارجی لوگ ہیں، ہم تو ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے مملکت سعودی عرب میں۔ استغفر اللہ، یہاں تو اسلامی حکومت کا نظام نافذ ہے، اگر یہ اسلامی حکومت نہیں تو کون سی ہوگی؟ کچھ لوگوں کو میں سنتا ہوں، جانتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کو، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں بھائی، خامیوں سے تو معصوم بچے ہوئے ہیں۔ الکمال للہ۔ حکومت کے اہلکار یا حکمران علی جو حکومت رشیدہ ہے، علی راسہم خادم الحرمین الشریفین، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کے لیے لمبی زندگی عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعتاً اسلام کا نظام یہاں پر لاگو ہے، اپروچ نہیں ہوتی۔ میں نے تو سیاسی لیڈروں کو بھی سنا ہے، بڑے بڑے افسروں کو بھی سنا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر دیتے ہیں جن کی حقیقت نہیں ہوتی، تو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو خارجی ہیں، ہماری تو سنتا نہیں۔ تو میں سارے کام چھوڑ کے ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائی او میرے دوست، تم خارجی نہیں ہو، تم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہو، تم تو اسلاف کو ماننے والے ہو۔ اسلاف میں سر فہرست رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے جب فرمایا خیر القرون قرنی یعنی صحابہ کی جماعت، اور میں جس میں ہوں وہ زمانہ بہترین زمانہ ہے، آپ نے فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس میں آپ تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ سب سے بہترین زمانے میں ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام میں ان کے رہنما، مربی اور مرشد اعظم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، وہابی گالی بن چکی ہے۔ وہابی کا معنی ہے کافر، مرتد، وہابی کا معنی ہے واجب القتل، علیہ باللہ، مجھے کہنے دیجئے۔ تو وہ آدمی وہابی تھا
عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم، جس کے بارے میں، جن کی پارٹی کے بارے میں، جس کے ذہن کو آگے بڑھانے کے بارے میں، جنہوں نے شریعت کو معطل کیا، جنہوں نے حج کو معطل کیا، جنہوں نے قرآن کو معطل کیا، ان کے بارے میں تھا۔ آج بھی ان کے بارے میں یہی فتویٰ ہے۔ آپ نے فرمایا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، لہٰذا اپنی اصلاح کیجئے۔ کہاں 2 صدی ہجری اور کہاں 12ویں صدی ہجری، کہاں شمالی افریقہ؟ تو وہ آج دور نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ لو جی خارجی ذہنیت لے کے آ گئے ہیں، آج ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو جو شام میں استاد تفسیر ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی بہت سی میں نے ویڈیو کلپس میں سنے ہیں، بڑا مجھے افسوس ہوا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جو جامعہ اسلامیہ میں پڑھ کے آئے ہوں، ازہر کی پگڑی بھی سر کے اوپر رکھ لی ہو، لیکن بیان کرتے ہوئے صاف صاف بددیانتی کا اظہار اب بھی کر رہے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ نام نہیں لینا چاہتا میں، نام ضرورت ہوئی اگر کسی نے مجبور کیا تو نام بھی لے دیں گے، بتا دوں گا آپ کو، اس کا لنک دیکھیے، جا کے دیکھیے میں کیا کہتے ہیں۔ سوائے مرتد کافر کے اور یہود و نصارہ کے اور یہود کے، بلکہ جن کا بھی میں نے پہلے نام لیا ہے، علامہ صاحب کا، بڑے افسوس کے ساتھ محمد البوطی رحمہ اللہ کا، انہوں نے آل سعود کو یہودی کہہ دیا ہے کہ وہ یہود خاندان سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے جا کے، جب انہوں نے یہی لے لیا؟ جیسے حضرت معاذ کو کہا تھا رسول اللہ نے، کیا کہے گا تو جب وہ کہے گا لا الہ الا اللہ لے کے اللہ کے دربار میں آئے گا؟ ابھی یار تمہیں ان کا کلمہ بھی پسند نہیں آتا، اللہ نے تو ان کو رونق بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، اور آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ شمالی افریقہ کے بارے میں تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ان کا ذہن لے کے محمد بن عبد الوہاب نے تحریک شروع کی ہے، تو میں اس کا جواب ابھی دیتا ہوں۔ آخر میں 2-3 سوالوں کا جواب عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ محمد بن عبد الوہاب انہی کا تسلسل ہے، تو بعد زمان کے ساتھ بعد مکان بھی ہے۔ جیسے 1000 سالہ تاریخ کا فرق ہے، اور ایسے ہی نجد کا اور مراکش کا، جزائر کا بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اور جب یہ فتوے جاری ہوئے ہیں خارجی عبادی فرقے کے بارے میں، اس وقت ذرائع کمیونیکیشن یہ نہیں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں اس تحریک کے بارے میں۔ وہ بندے آئے اور چلے گئے، کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا ذکر کوئی کتابوں میں ملتا ہے دوسرے انداز سے کہ کسی نے ایسا ذکر کیا ہو کہ یہ وہی تسلسل ہے۔ تسلسل ہے، دہشت پسندوں کا ہے، دہشت گردوں کا ہے، فتنہ پرور کا ہے، جو اسلام کو ختم کرنے کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، وہ ہیں اصل میں یہود و نصارہ اور رافضی، وہ خوارج کا ذہن لیے ہوئے ہیں، لیکن محمد عبد الوہاب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ بڑھ چڑھ کر بیان کیا جاتا ہے ایک برطانوی سامراج کے جاسوس کا جو ذکر ہے، اس کا میں ابھی تفصیل سے عرض کرتا ہوں، اور دوسرا یہ لارنس آف عربیہ کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ماشاءاللہ کوئی آگ نہیں لگی بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی سلیمان ابن عبد الوہاب ابن سلیمان، ان کی 2 کتابیں ہیں، وہ اپنا بھائی کے خلاف تھے اور انہوں نے ان کا بڑا رد کیا ہے، اور 2 کتابیں ہیں جن کا نام وہ
بار بار پیش کرتے ہیں الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ، اور دوسری کتاب کا نام ہے فصل الخطاب فی الرد علی محمد ابن عبد الوہاب۔ دوستو اتنا ہی کافی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یہ کتابیں منسوب کی گئی ہیں محمد ابن عبد الوہاب کے بھائی سلیمان ابن عبد الوہاب کی طرف۔ 1206 ہجری میں 1206 ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب فوت ہوتے ہیں، 1208 ہجری میں ان کے بھائی فوت ہو جاتے ہیں۔ ان کتابوں کا دونوں کا ان کی زندگی میں کوئی وجود نہیں۔ یہ کتابیں ان کی زندگی کے بعد لکھی گئی ہیں، منسوب کی گئی ہیں۔ ہاں، مکاتبات، خطابات، لیٹرز ہیں۔ شروع میں ایک فطری چیز ہے، جب کوئی چیز کسی کے سامنے آتی مخالفت بھئی اپنے بھی کرتے ہیں، بیگانے بھی کرتے ہیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ سلیمان ابن عبد الوہاب نے اپنے بھائی محمد ابن عبد الوہاب کی تحریک کی مخالفت کی ہے اور ان کو برا بھلا کہا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا اس سے محمد ابن عبد الوہاب کی تحریک جو ہے وہ داغدار ہو جائے گی؟ ذرا عقل کے ناخن لو۔ کسی گھر والے کی مخالفت کرنے سے وہ بندے کا جو اصل ہے، جو حق ہے، وہ باطل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ مخالف ہے، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر سے، کبھی نہ آنا، دیکھنا تیرا منہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، تیرا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، لمبی مدت کے لیے گھر سے نکالنے کا حکم دے رہا ہے، نکلنے کا حکم دے رہا ہے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی تحریک داغدار ہو گئی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی نے نافرمانی کی، مخالفت کی ہے، کیا ان کی تحریک، ان کا جو دیا ہوا دین تھا وہ داغدار ہو گیا؟ نوح علیہ السلام کا اپنا سگا بیٹا جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے کہ اس سے نوح علیہ السلام کی جو حقانیت تھی وہ داغدار ہو گئی؟ بھئی سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلوات ربی وسلامہ علیہ فدا ہو ابی و امی، پوری کائنات جن کے قدموں پر نشاور ہے، جب آپ نے دعوت توحید دی ہے، جو حق اللہ علی العبید ہے، جس کا پرچار محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کرتے رہے اور ان کے بعد اب ہو رہا ہے کتاب التوحید کے نام سے، کیا رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہوئی؟ کیا اپنے بیگانے سارے دشمن نہیں ہوئے؟ عتبہ، ولید، شیبہ کون تھے یہ لوگ؟ یہ قریشی خاندان سے تھے پیچھے جا کے۔ ابو لہب کون ہے؟ سکا چچا ہے بھائی۔ شروع میں تو حضرت عقیل نے بھی مخالفت کی ہے، یہاں ابو سفیان نے بھی مخالفت کی ہے۔ تو بھائی اپنوں کی مخالفت کی وجہ سے کیا یہ ہے کہ حق والے کا حق جو ہے وہ باطل میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ یا ختم ہو جاتا ہے یا داغدار ہو جاتا ہے؟ ایسا ناممکن ہے۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا، اور میں نے دیکھے ہیں بعض نوجوان، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، نوجوان، اللہ جانتا ہے، بڑے پیارے پیارے نوجوان خوبصورت چہرے نظر آتے ہیں، ویڈیو لنک جب میں ان کو سنتا ہوں، ویڈیو کلپ سنتا ہوں، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس حقیقت نہیں، اس کی جیبوں کے اندر وہ دکھاتے ہیں کتاب التوحید سامنے رکھی ہے لیکن ریفرنس نہیں دیتے، ہیمفر کا حوالہ دیتے ہیں، برطانوی جاسوس کا، آگے نہیں پڑھتے۔ اور اسی طرح وہ یہ 2 کتابیں بھی ان کے پاس ہیں سلیمان ابن عبد الوہاب کی۔ تو بھائی کی مخالفت سے عبد الوہاب کی تحریک متاثر نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سامراجی جو برطانوی سامراج کا جو ایجنٹ ہے اس کا ذرا تھوڑا سا تعارف اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے 1710 میں ایک مشن پہ بھیجا گیا، ایران، عراق، خراسان، جزیرہ عربیہ، عرب علاقوں کے اندر، تاکہ میں ان کا جائزہ لوں اور ان میں انتشار اور افتراق پیدا کروں، اور یہ ہمارا منصوبہ ہے کہ اسلام کو داغدار کیا جائے اور پارا پارا کر دیا جائے، اس کے اتحاد اور اتفاق کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ فرق تصد، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ اس سامراج کی پہلا ایک بنیادی اصول رہا ہے کہ جب تک ان کو آپ
توڑیں گے نہیں اتنی دیر تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس مشن کے لیے مجھے بھیجا گیا اور یہاں پر ایک بندہ تیار ملا ہمیں, اس کا نام ہے محمد ابن عبد الوہاب. تاریخیں یاد رکھنا, 1710 عیسوی, آج 2021 ہے. 1710 کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے مشن پہ بھیجا گیا اور میں یہاں آیا اور میری ملاقات 1713 میں بصرہ میں اس بندے سے ہو گئی. آیا, حجاز میں گیا, دائیں بائیں پھرتا رہا, پتہ چلا وہ بندہ یہاں نہیں ہے جس کے بارے میں پہلے معلومات دی گئیں, علماء کے نام دیے گئے, حکمرانوں کے مجھے نام دیے گئے, اتے پتے دیے گئے. میں ڈھونڈتا ڈھانڈتا پھرتا رہا, پتہ چلا بصرہ میں ہے. میں وہاں پر بصرہ میں گیا, وہاں میری اس کی ملاقات ہو گئی. اور پھر کیا بات ہے, اس ملاقات کے بعد پھر میں نے منصوبہ اس کے سامنے رکھا اور اس نے اس کو قبول کیا اور پھر ہم نے اس منصوبے کو کامیاب کرایا, ایکسیکیوٹ کیا, امپلیمنٹ کیا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اور ماننے والوں کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں, اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. تمام مورخین متفق ہیں اس بات پر کہ محمد ابن عبد الوہاب 1703 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں. 4 کر لو اگر کسی نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے تو. اور ملاقات وہ کرا رہا ہے کہاں؟ بصرہ میں. کب؟ 1700. یہ جو اس کی کتاب ہے نا, ہیمفر کے اعترافات یا کنفیشنز آف ہیمفر, کئی ناموں سے, یعنی اس کی اوریجنل انگلش میں ہے, وہ کتاب تو اصل میں تھی نہیں, بنانے والے نے کچھ بڑی ڈائری لکھی ہے. وہ بایوگرافی جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے. اس کے اندر وہ لکھتا رہا, ڈائریوں کو اکٹھا کیا ہے, کسی نے پتہ نہیں کون ہے بندہ وہ, اور وہ ہے بھی نہیں, نہ یہ ہیمفر موجود, ہیمفر ہے نام کا بندہ ہے کوئی موجود ہے دنیا میں, نہ تھا نہ ہے نہ انشاءاللہ ہوگا. اور اس کے جھوٹ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ میری 1713 میں بصرہ میں میری ملاقات ہوئی ہے. محمد بن عبد الوہاب جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں 1703 میں. 10 سال کا نابالغ بچہ, اس سے آپ ایک بہت بڑا منصوبہ لے کے آئے ہیں برطانیہ کا, جو آپ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور دوسری بات یہ سنیں, محمد ابن عبد الوہاب 22 سال کی عمر تک نجد سے نکلے ہی نہیں ہیں, یا 18 سال کی عمر آپ کہہ لیں, کہ تعلیم کے لیے گئے ہیں, حج کرنے, پھر مدینہ بھی گئے ہیں, پھر بصرہ بھی گئے ہیں. وہ تو اس سے پہلے گئے ہی نہیں ہیں. یعنی جھوٹ کا پلندہ یہ آپ دیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سامراج کی بات کرتے ہیں, جس برطانیہ کی بات کر رہے ہیں, ان کا جو آغاز ہوا ہے 1757 میں بر صغیر میں ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے منسٹری آف کالونیز, جو مستعمرات ہیں, جو اس کی منسٹری بنائی گئی تھی, اس نے مجھے باؤنڈ کیا, میں اس کی طرف سے آیا تھا, انہوں نے مجھے یہ مشن دیا تھا. جبکہ 1900 یا 1710 میں اس کا وجود ہی نہیں ہے. ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ 1710 عیسوی میں منسٹری آف کالونیز کا کوئی وجود نہیں تھا. 1757 میں یہ شروع ہو رہے ہیں, بر صغیر میں اترے ہیں. 1772 میں ایک انہوں نے اپنا مدیر بنایا ہے, جو وہاں پر جاسوسی کرنے کے لیے کہہ لیں, یا کوئی انتظام کو سنبھالنے کے لیے, یا کوئی رپورٹ کرنے کے لیے وہاں پر بھیجا گیا ہے. اس سے علاوہ کوئی نہیں. اور مورخین نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے. لہٰذا آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے, یہی تاریخ میں بددیانتیاں ہو رہی ہیں. ایک تو انہوں نے کی ہے جو 2 صدی ہجری کے فتوے کو 12ویں صدی ہجری والے آدمی کے اوپر چسپاں کر رہے ہیں, اور ادبی انداز سے لفظ وہابیت کے ساتھ, لقب وہابیت کے ساتھ کافر اور مرتد کہہ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ منصوبہ بھی سن لیں بھائی, جو منصوبہ وہ نافذ کرنے کے لیے آیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ 6 پوائنٹ پر مشتمل تھا. یہ اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے.
یہ آج کی ریکارڈنگ کرنے سے ایک رات پہلے میں نے ہیمفر کی کتاب جو ہے اس کے وہ صفحات دیکھے ہیں آن لائن کتاب کو نکال کر، جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ منصوبہ ہے اس کا عربی میں ہے اصل میں، وہ مشروع السداسی 6 پوائنٹ پہ۔ پہلا پوائنٹ دیکھیے، محمد ابن عبد الوہاب کے ذمے یہ لگایا ہیمفر خیالی اور فرضی آدمی نے تکفیر المسلمین، کہ مسلمانوں کو کفر کے فتوے کے ساتھ کافر قرار دیا جائے اور ان کا خون حلال قرار دیا جائے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کو جائز قرار دیا جائے، ان کے بچوں کو اور ان کے بندوں کو قتل کر دیا جائے اور ان بچوں کو غلام بنا لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ اس کے اس مشن کا یہ تھا کہ بیت اللہ کو گرا دیا جائے۔ تیسرا نقطہ، جو عثمانی خلیفہ ہے کوشش کی جائے کہ اس کی حکومت ختم کر دی جائے۔ چوتھا نقطہ اس مشن کا، جو ہیمفر ملعون اس کو کیا کہوں میں، وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے، بندہ ہی نہیں ہے۔ حدب الکباب، یہ قبے کی جمع ہے، یہ جو گنبد بنائے جاتے ہیں، قبروں کے اوپر جو مزار بنائے جاتے ہیں، ان کو گرانے کا مشن تھا۔ اور 5واں پوائنٹ جو تھا اس مشن کا، منصوبے کا، وہ تھا نشر الارہاب، ٹیررزم کو عام کرنا ہے، دہشت پھیلانی ہے۔ اور آخری اور چھٹا، نشر القرآن فیہ تعدیل، اور قرآن کو شائع کرنا ہے جس میں تبدیلی کی گئی ہو۔ یا اللہ دوستو، یہی بات کہتے دوبارہ دہراؤں گا کہ ہیمفر کے بارے میں محمد ابن سعید یسعد ابن رمضان البوطی علامہ صاحب سے سوال کیا گیا، جو کہ اس تحریک کے بدترین دشمن تھے، شافعی مسلک کے سے ان کا تعلق، فوت ہو چکے ہیں، شام کے شافعی مسلک کے بہت بڑے علامہ تھے۔ ان سے یہ پوچھا گیا اور انہوں نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، 7 پلرز آف وزڈم، جو وہ کتاب لارنس آف عربیہ کے نام سے جو کتاب شائع کی، تو اس نے ان کتاب کا حوالہ دے کر یہ کہا کہ آپ بھی مطالعہ کر لیں اور اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں یہ مل جائیں گی۔ انہوں نے جن میں انہوں نے گویا کہ محمد بن عبد الوہاب اور اس کی نصرت و تائید کرنے والوں کو یہود کا خاندان بنا دیا، کہ یہودی خاندان سے، علیاذ باللہ۔ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ ہیمفر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بھی بڑی دیر سے اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں نے ڈھونڈ مارا ہے 200 سال سے لے کر 300 سال تک کی تاریخ میں، نہ برطانیہ میں اور نہ فرانس میں اور نہ ہی یورپ کے کسی اور ملک میں، کسی انسائیکلوپیڈیا میں اور تاریخ کی کتاب میں اس بندے کا ذکر، اس کا عطا پتہ مجھے نہیں ملا۔ فرضی نام ہے، رافضوں کا کام ہے، یہ روافض کا کام ہے۔ اور اس کتاب کے کچھ حصے ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ لکھنے والا کوئی مولوی ہے، کوئی رافضی ہے، بڑے بڑے کام کر گئے ہیں، جنہوں نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا، حدیث کو نہیں چھوڑا، اسلامی تاریخ کو نہیں چھوڑا، سرور کائنات پہ جانیں قربان کرنے والوں کو نہیں چھوڑا۔ تو اگر وہ اس کے اندر انہوں نے تبدیلی کر دی ہے اور بہت کچھ لکھ دیا ہے، تو اگر بھئی دوستو ہیمفر کے بارے میں فرضی کتاب بنا دیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو بنی ہے، بنا دی گئی ہے، آج کل لوگ لیے پھرتے ہیں۔ تقریباً 50 سال سے، نصف سینچری سے، تقریباً نصف صدی سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اگر ہمت ہے تو میرے دوستو، میری ایک ہی درخواست ہے کہ مؤلف کا نام تو لکھ دو۔ ہاں، تم نے جرت کر کے نام لکھا ہے ڈاکٹر، ترجمے کا، مترجم کا، جیم خا، ماشاء اللہ، دلیری کا یہ عالم ہے۔ بھائی خدا کے بندو، اگر تم نے دین کا کام کرنا ہے اور واقعی تم تاریخ کی گتھیاں سلجھانا چاہتے ہو اور تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی خدمت کرنا چاہتے ہو، تو بھی کیجئے، بتائیے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ جھوٹے مکار اور فریبیوں کی
طرف سے آئی ہوئی جو یہ چیزیں ہیں ان سے امت مسلمہ کو محفوظ کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ اور یہ بات جو میں آج عرض کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے کہ تلخی ہے، تلخی آئے گی، پسند نہیں آئے گی، تو آپ سے میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ میں نے وہ باتیں جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہی ہیں ان کی تعارف میں یا ان کی تعریف میں، ان کو سائڈ میں رکھ دینا۔ آپ ان باتوں پہ غور کرنا جو میں نے قرآن اور حدیث سے اور تاریخ سے، شمالی افریقہ کی تعریف سے اور کتاب المعیار کے حوالے سے، مؤلف کا نام جو میں نے عرض کیا اور مفتی صاحب کا جو نام میں نے عرض کیا، ان کے حوالوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے آپ اپنی اصلاح کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کو، آپ کو بھی، ہمیں بھی اور سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن میں اسلاف کے ماننے والوں اور سلفی تحریک کے چلانے والوں محمد بن عبد الوہاب اور آل شیخ اور محمد بن سعود اور آل شیخ کی ترجمانی کرتے ہوئے یہی بات کہوں گا۔ مجھے اس میں آر نہیں ہے، فارسی کا شعر عرض کر دیتا ہوں، بات میرا خیال سمجھ آ جائے گی۔ فارسی کے شاعر نے بہت ہی کمال کر دی ہے۔ عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیباں، عرفی تو میندیش ز غوغائے رقیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ ارے بھائی، کام کرنے والوں کے لیے، مخالفت کرنے والے آتے ہی ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ اپنے ان دروس کے سلسلے میں جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں ان کا ذکر ہوگا، اور ذیلی عناوین کا لازمی ذکر کرنا ہوگا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ قرن المنازل، جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں اس کو بھی قرن کہتے ہیں۔ قرن الشیطان کیا ہے اور قرن الشمس کیا ہے؟ قرن نجد جس کو کہا جا رہا ہے آج کل، قرن یمامہ اور قرن عراق، اس کا تعارف، خوارج کا تعارف اور شمالی افریقہ کا جغرافیائی لحاظ سے مکمل تعارف۔ جب تک یہ باتیں سامنے نہیں آئیں گی اور ان کی وضاحت نہیں ہوگی، میری آج کی جو ابتدائی گفتگو ہے جو اس سلسلے میں ہم نے شروع کی ہے وہ واضح طور پر ذہن نشین نہیں ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، یا اللہ ہمیں راہ صراط مستقیم پر گامزن فرما دے۔ اللہم یا اللہ یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اللہم یا اللہ یا ذا المن والکرم یا ذا الجلال والاکرام، انت ربی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔